अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो पूरी सियासत को हिला सकता है। मशहूर एंकर इकरारुल हसन ने सियासत में कदम रखने का इशारा दिया है, लेकिन सवाल ये है क्या वो वाकई एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, और अगर हाँ तो किसके कहने पर। इकरारुल हसन कह रहे हैं कि मुल्क को नए सोच, नए निजाम और नए लीडर्स की जरूरत है, लेकिन क्या उनकी सोच वाकई तब्दीली ला सकती है या सिर्फ एक और पॉलिटिकल शो है। आज हम देखते हैं कि उनके बयानत में क्या सच है और क्या सिर्फ कैमरा के लिए कहा गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका विजन इमरान खान के मॉडल से कितना मुख्तालिफ है। कि हम बदकिस्मती से ये सारे के सारे लोग आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। मेरी आजकल जरा चूंकि सुई से मामले भटकी हुई है, मगर किसी के में भी ये हिम्मत नहीं कि वो अपनी पार्टी के आइन पर अमल करें। ये सब जमहूरियत की बात करते हैं, इतने बड़े चैंपियन बनते हैं, किसी एक पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। ये सारे मुल्क में फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, इनकी पार्टी में कभी जिंदगी में फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। तो मुझे ये लगता है कि ये जो मामला चल रहा है ना कि जी चूंकि एक बार गलत हो गया तो अगली बार आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या किया इन्होंने। 3 बारियां हो 4, जब एक गलती हो गई सरजत, तो मुझे लगता है कि ना 3 वालों को चौथी बारी मिलनी चाहिए, ना पहली वाली को दूसरी बारी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ किसी और तरफ हमें जाना चाहिए। उस पर मैं आजकल जरा कुछ काम भी कर रहा हूं, इसलिए जरा मैंने इसका जिक्र किया। पार्टी की लॉन्चिंग कर रही है प्लेटफॉर्म से करनी है। और उसको गवाह बना के कि कतअन ना मेरी पार्टी ना मैं इस तरफ कहीं जा रहा हूं, कोई पार्टी नहीं, पूरी जानकारी उसका नाम नहीं है भाई। मैं बात करना चाहती हूं वैसे, एक मिनट उनको पार्टी तो लॉन्च करने दे, मुझे उसी के लिए वो कर रही हूं कि बहुत सारे लोग इस पे भाई देखिए उनका हक है एक शहरी अपना हक आम नौजवान के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं छोड़ रहा हूं। आप क्या चाहते हैं नई सियासी जमात? मैं ये समझता हूं कि एक ऐसी सियासी जमात जो ना इकरारुल हसन की हो, ना अब्दुल शकूर की हो, ना अब्दुल गफूर की हो, नौजवान उसको रन करें। बरतानिया की तरह, अमेरिका की तरह, जैसे वहां पार्टीज के अंदर इलेक्शंस होते हैं, हर एक टर्म के बाद उनका चेयरमैन मुंतखब होता है, नया चेयरमैन आ जाता है, उस तरीके से जमहूरी तरीके से पार्टियां चलाई जाएं, जहां पे मुशावरत से फैसला। नहीं, सारी दुनिया में ये आइडिया है। नहीं, किसी ने अभी तो नहीं स्पेशली मैं इसलिए ऐसे आदमी पर जो किसी और से आइडिया ले। सारी दुनिया में जमहूरी जमातें, बीजेपी समेत, सीडीयू समेत, रिपब्लिकन समेत, डेमोक्रेट समेत, कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी, हर जगह ऐसे ही चल रही है। हम तजर्बात से इतने डरे हुए हैं, हमें लगता है कि एक नया सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन नहीं तजर्बा नहीं, ये सारी दुनिया में जो मैं फॉर्मेट आपसे अर्ज कर रहा हूं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज जहां जमहूरियत के जरिए लीडर्स मुंतखब होते हैं और चले जाते हैं, कोई दुकान नहीं बना लेता कि 3 साल तक वही रहेगा, ये खानदान हो कुछ तो जमात इस्लामी में भी हो रहा है शानदार। मगर उसका एक चैलेंज ये है कि वो एक स्पेसिफिक मकतबा फिक्र को रिप्रेजेंट करती है। आपको सेंटर में एक डेमोक्रेटिक बिल्कुल उसी तरह पे कि सिराजुल हक जैसा आम आदमी भी आप इख्तिलाफ कीजिए मगर वो पार्टी चेयरमैन बन सकता है। एक मिडिल क्लास जो उनके अभी वो हाफिज नईम साहब है, तो एक आम आदमी या मिडिल क्लास का आदमी तभी पार्टी चेयरमैन बन सकता है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकता है। सीएम बन तो गया सर, नहीं वो उसमें अच्छी बात है, मैंने उनकी तारीफ की बतौर शख्सियत, बहुत शानदार बात है, मगर वो एक बार अच्छा काम ऐसे हो सकता है, आप ऐसा निजाम वजह कर दिए कि जिसके जरिए बार बार ऐसा काम हो कि अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, अपनी काबिलियत की बुनियाद नहीं है, बहुत बैकग्राउंड ऐसा एक बंदे ने नामजद किया ना, मुझे वो पसंद है तो मैंने कहा यार इसके बाल बहुत अच्छे हैं, इसको वज़ीर आला बना दूं। नहीं, उसकी एबिलिटी की बुनियाद पर, उसकी काबिलियत की बुनियाद पर टाउन से टाइम होता है, ऐसे नहीं है। नहीं, पार्टी आ रही है, मतलब पार्टी आ रही नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं यार हमने ज्वाइन करना था, ये कह रहा हूं मैं, आइडिया ख्याल पेश कर रहा हूं। छड़ती चलो ये एक वर्ड तो देखिए, मैं कह रहा हूं मैं पार्टी ला रहा हूं ना उमर, इसका मतलब ये है कि एक और शख्सियत एक छोटी या बड़ी पार्टी लेकर आ रही है, तो इसी से हमें निकलना है। पार्टी एक ही है, ठीक बात है। पार्टी अच्छा, उस पार्टी को टक्कर तभी दी जा सकती है जब आप इदारे के मुकाबले में अफराद या शख्सियात की बजाय इदारे के मुकाबले में एक सियासी इदारा बना। ठीक, वो सियासी इदारा बनेगा तो शायद आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक मिनट आपने फरमाया इनकी जमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग के अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है। जब आप उनसे ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाते हैं, ये शख्सियत है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है या बिलावल भुट्टो है, आप आ जाए उनके खिलाफ खड़े हो जाए, कर लें, आज हैं लड़ लें इलेक्शन। अगर आप ऐसी बात है, ऐसा तो नहीं है कि इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। अगर हम सारे इनमें से हम कोई एक भी ये समझता है कि वाकई वो फेयर इलेक्शन करवाने का माहौल होता है पार्टीज के अंदर, या वो वाकई अगर इकरारुल हसन फॉर एग्जांपल इमरान खान के सामने एक कमजोर कैंडिडेट हैं या नवाज शरीफ के सामने एक कमजोर कैंडिडेट हैं, इसमें आप उनके सिस्टम को क्यों ब्लेम करेंगे? आप ये कहेंगे जी नहीं थे मेरे पास वोट, मैं नहीं ले सका। बात ऐसा नहीं है। मुझे बताइए वो इलेक्शंस कौन से सैयारे पर होते हैं कि जिन इलेक्शंस का आपको मुझे आज तक नाम नहीं, आपको सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन कमीशन बता सकता है। सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब के मुकाबले में या नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, जरदारी साहब के मुकाबले में बेचारा एक कामोकी का अब्दुल हमीद खड़ा होगा, तो उनकी अना को ये बात मंजूर ही नहीं है। देखिए मेरी बात सुने एक मिनट,
میں ایگزامپل کیا؟ دیتا ہوں. آپ ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں فار ایگزامپل, آپ اب نہیں بنا اس کی تجویز پیش چلے کریں. آپ تجویز پیش کریں, لیکن ایک قسم کے 1 منٹ کے لیے سمجھ لیجیے کہ ایک سیاسی جماعت بنی ہے, اقرار الحسن صاحب نے اسے لانچ کیا ہے, وہ اس کے چیئرمین ہیں, آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں, اور محمد زبیر نامی ایک شخص, وہ نہیں محمد زبیر نہیں, ایک محمد زبیر جو ہے وہ کوئی لڑکا ایک جو ہے وہ کہتا ہے جی میں اقرار الحسن کے سامنے جو ہے میں پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوں گا, لیٹس سے. اب اقرار الحسن جو ہے وہ ایک نامی گرامی شخصیت ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ جو ہے وہ آئیں گے, وہ کہیں گے محمد زبیر کو ہم جانتے نہیں وہ کون ہے, ہم اقرار الحسن کو ووٹ دیں. اقرار الحسن جو ہے اس کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. آپ کے ناقدین سب سے پہلے آپ کے اوپر سوال اٹھائیں گے, دیکھا پارٹی تھی نا اس کی, شخصیت کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئے نا, اور اقرار الحسن ہی اس پارٹی کا صدر بن گیا. دیکھیے آپ کے معاشرتی رویے احساس ہوتے ہیں, اس کے حساب سے آپ کا ہوتا ہے. اچھا میں ایک دیکھیے یہ میں صرف ایک وضاحت سے اس وضاحت سے کہ میں اسی لیے کہتا ہوں بارہا اللہ اور اس کے رسول کی قسمیں کھا کے لوگوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس میں اسی لیے میں اس بات سے اعتراض کر رہا ہوں کہ میں آؤں گا یا میں کوئی عہدہ رکھوں گا یا میں کوئی فیصلہ سازی کا اختیار رکھوں گا. آپ کو ایک ایکول پلیٹ فارم دینا پڑے گا اس ملک کے نوجوانوں میں, جس میں نہ منصور علی خان ہو, نہ اقرار الحسن اس کے کسی عہدے کے امیدوار ہو, نہ اس کے کسی عہدے پر ہو. اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی لانچ نہیں کر رہا, میری پارٹی نہیں ہوگی, تاکہ وہ سارے نوجوان آپس میں کمپیٹ کریں اور ان میں سے ایک بچہ یا ایک نوجوان پریزنٹیبل اچھا بولنے بڑی اچھی بات ہے, تجربات ہونے چاہیے. سر یہ تجربہ ہو چکا ساری دنیا میں یار اتنا انہوں نے تجربے کا نام انڈیپینڈنٹ تجربہ لوگوں کی طرف سے نہیں, عوامی تجربہ ہے نا, یہ کوئی کریٹ کیا ہوا تجربہ آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے نہیں, کیونکہ انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس قسم کا سوال کیا. ہم تو تجربات کے ڈسے ہوئے ہیں نا, اس لیے ہمیں شک پڑ جاتا ہے. آپ کو اس آئیڈیا کے اندر بھی ایک تحریک نظر آ رہی ہے. لیکن یہ تجربہ نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی, ساری مہذب جمہوری جماعت ملکوں کے اندر ایسے ہی چل سکتا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ نظام کیوں نہیں چل سکتا؟ نہیں, وہ جس طرح سمینا کہہ رہی تھی کہ سماجی رویے بدلنے ہوں گے, ہم تو گلی کا ایک جو چودھری ہوتا ہے جو تگڑا ہوتا ہے, ہم تو اس کے سامنے نہیں بات کر پاتے. یہ تو بدل ہے. ایک جملہ مجھے یاد ہے, وہ میں ایک دفعہ پولیٹیکل جو الیکشن وغیرہ تھے تو ایز اے رپورٹر میں کور کر رہا تھا, تو ایک جگہ کے اوپر نا ایک وہ کینڈیڈیٹ تھا, اس نے کہا نہ میرے پاس گاڑی ہے, نہ میرے پاس بنگلہ ہے, نہ میرے پاس کوئی نوکر چاکر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ساتھ ہی ووٹر بیٹھا تھے, تیرے کو کچھ نہیں ہے تو سانو کی دینا. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے. منصور, جو بھی عمران بھائی نے بات کی نا کہ جو سماجی رویے یہ بدلنا شروع ہو چکے ہیں. دیکھیے ایک ٹائم تھا ہمارے معاشرے میں جب ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی الیکٹیبلز کبھی جو ہے وہ نہیں جیت پائیں گے, یا کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی پارٹی بغیر نشان کے جیت پائے گی. کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا شخص جس کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے وہ بھی کبھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. نہ ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ کوئی ISF کا لڑکا جو ایک غبار میں اٹی ہوئی چپل کے ساتھ ایک چھت پہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے کچھ, وہ کل CM بنے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کام شروع ہے, اور یہ جو معاشرتی رویے ہیں نا یہ گریجولی تبدیل ہوتے ہیں, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ آج ایک دم ہم کہیں کہ جی. اب آپ دیکھیے آپ کی جو اس وقت یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ کتنی تیزی سے سیاست کی طرف رغبت رکھتی ہے. آپ جا کے لوگوں سے یونیورسٹیز میں ملتے ہیں, کتنی اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں. ناظرین ویسے یہ بات کر رہی ہیں, ہم نے آج ہی ایک اسپیشل شو جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے یونیورسٹی میں, اور اگلے ہفتے آپ دیکھ سکیں گے وہ. جی تو وہ اویئرنیس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ابھی کیا کیا, ابھی آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یوتھ کو ریلیونٹ کر لیا اپنے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ. اس کے بعد اب آگے وہ جو اویئرنیس کا معاملہ آ رہا ہے نا وہ آہستہ آہستہ آگے اسی طرح بڑھے گا. اب لوگ یہ بات کرنا شروع کریں گے کہ بھائی کیوں, بھائی یہ کیوں کہ صرف جس کے ساتھ اب عمران خان صاحب اللہ ان کو زندگی دے, ایک دور کے بعد جب وہ نہیں ہوں گے تو ان کا بیٹا خان صاحب کا ایک دور ہے نا, اس دور کے بعد یہ نوجوان نسل کیا کرے گی اس کی تیاری کی. لیکن وہ ایک پارٹی میں نے تو کہا کہ اللہ ان کو زندگی سے انہوں نے اپنی پارٹی کو کوئی قاسم خان کے نام تو نہیں کر دیا نا, تو وہ اگر جب نہیں ہوں گے ان کی پارٹی میں یہی ISF کے لڑکے جو مینا خان ہے یہ بھی ISF میں تھے, مراد سعید ISF میں تھے, یہ سہیل آفریدی ISF میں تھے, میرا خیال ہے ادھر حسان نیازی ISF کے تھے. یہ سارے لوگ اس وقت جب آگے اوپر آ رہے ہوں گے تو انہی لوگوں کے ہاتھ میں کمان. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خان صاحب اللہ زندگی دے, اگین ان کے عہد ان کے دور کے بعد PTI بھی ایک الیکٹورل ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی, تو بھی ایک سے زائد ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز یا آپشنز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی جو ہے نا وہ مسکراہٹ ہے, آپ جیسے ان کو محسوس ہو رہے ہیں ساری مجھے یہ اچھی اچھی باتیں ہیں, خواب دیکھنے چاہیے, اچھے خواب ہیں, اچھی باتیں, اچھی یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال وہ جو بات کریں اقرار صاحب کے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا دیکھنا چاہیے, اچھی بات ہے. اگر نہیں دیکھیں گی تو مٹ جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے. لیکن آپ کے خیال میں جو دو یہ بڑی جماعتیں ہیں جن میں خاندانی پالیٹکس کافی نظر آتی ہے, ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اب اس قسم کے سیٹ اپس کے ساتھ؟
کس قسم کے؟ یہ اقرار جو چیلنج دینے والے ہیں نا انہیں. یہ جو سیٹ اپس بن رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں جو چیز اپنے آپ کو نئے دور اور نئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی، پیچھے رہ جاتی ہے، وہ نہیں چلتی. عملی طور پہ تو ختم ہو گئے ہیں، ان کو بس اب وہ کلینکل موت ان کی واقع ہو چکی ہے. یہ لے. نہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ ذرا جذباتی ہو رہے ہیں، زیادہ کہہ رہے ہیں. اچھا. تو لیکن لوگ ابھی پنجاب کے اندر آپ کے خیال میں شریف خاندان، سندھ میں بھٹو خاندان کو سپورٹ کریں گے؟ سکویز ہوتا جا رہا ہے، بس ہو رہا ہے. ہو چکا ہے جی. دیکھیں یہ تو الیکشنوں میں پتا چلے گا، آگے چل گیا نا سر 2024 تبھی تو غیر جماعتی انتخاب ہو رہے ہیں. 2024 میں ایک شریف خاندان اور ایک بھٹو خاندان ہی تو آیا. نہیں منصور صاحب، الیکشن کے بعد آپ نے پتا کیا میں کہنا ہے، حکومت کس کی ہے؟ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو پھر کیسے ڈائنامکس جو ہیں وہ ہم ان کو دیکھ کے نہیں چلتے تو پھر کیا ہو سکتا؟ نہیں تو کیا کریں؟ تو یہ جس قسم کے خواب دیکھ اچھا رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں، اگر جو کچھ ہونا ہے ابھی جو اس وقت جو کریکٹر ہیں منظرنامے کے اوپر، انہوں نے اگر کچھ بہتری لے کے آنی تو وہی لا سکتے ہیں. اچھا. اور کوئی مجھے تو کوئی اس طرح کی آپ کو نواز شریف صاحب سے یہ امید ہے کہ وہ اس طرح نوجوانوں کے حوالے سے کہیں گے کہ ہاں بیٹا سسٹم بناؤ، ہم انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں اور میں اور بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک میں اصل جمہوریت لے کے آنی ہے تو وہ جو سی او ڈی کے تحت انہوں نے کہیں پر کسی وقت میں ڈیسائیڈ کیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اس میں ان کو آنا پڑے گا، سب کو آنا پڑے گا. نظرین، بات تو خوبصورت لگتی ہے لیکن اصل میں اقرار الحسن کی سوچ غلط رخ لے رہی ہے. سیاست مائکروفونز اور ڈائیلاگ سے نہیں، قوم کی خدمت سے ہوتی ہے. انہیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو نئے فیسز نہیں، سچے لیڈرز چاہیے جن کے پاس ویژن بھی ہو اور ایمانداری بھی ہو. اور اگر ہم سچ بولیں تو یہ دونوں صرف عمران خان میں نظر آتے ہیں. انہوں نے یوتھ کو شست میں لایا، عوام کو ہوپ دی اور ایک نیا پاکستان سوچنے کا جذبہ دیا. اس لیے جب بات ہوتی ہے تبدیلی کی تو ہم کہتے ہیں عمران خان صحیح راستے پر ہیں اور اقرار الحسن غلط سوچ پر. اگر آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کمنٹ میں لکھیے عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. دیکھیے دوستون، آج کل ایک نیا ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے. ہر وہ شخص جو میڈیا میں مشہور ہو جاتا ہے یوز لگتا ہے کہ اب وہ سیاست بھی سمجھ گیا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں اقرار الحسن کی، جو کہتے ہیں کہ ملک میں اصلی جمہوریت تب آئے گی جب پارٹیوں کے اندر الیکشن ہوں گے اور جب کوئی نئے سوچ ابھرے گی. لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف بات کرنے سے سسٹم بدل جاتا ہے؟ کیا مائکروفونز اور ٹاک شوز سے عوام کی قسمت لکھی جا سکتی ہے؟ اقرار الحسن کا کہنا ہے کہ پرانی پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود ابھی تک ایک مثال نہیں دی کہ وہ خود کیا کریں گے اگر ان کے پاس پاور آئے. یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کیمرہ کے سامنے، مگر گراؤنڈ ریالٹی میں سیاست ایک شو نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے. پاکستان کے مسائل صرف بیان سے نہیں، ایمانداری اور قربانی سے حل ہوتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ہمیں عمران خان میں نظر آتی ہیں، جنہوں نے 30 سال کی محنت کے بعد ایک عوامی تحریک بنائی اور یوتھ کو سیاست میں لا کر اصل تبدیلی کا نظام دیا. اقرار الحسن کے الفاظ میں جذبہ ہے لیکن ان کا رخ غلط ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نیا نظام بنانا آسان ہے، مگر اصل میں سسٹم تبھی بدلتا ہے جب لیڈر خود ایماندار ہو. اور جو لیڈر اپنی کرسی سے زیادہ عوام کے مستقبل کی فکر کرے وہی اصل لیڈر ہوتا ہے. پاکستان کو اس وقت اور شوباز لوگ نہیں بلکہ ایک ویژن چاہیے، ایک رہنما چاہیے، اور وہ صرف عمران خان ہی ہو سکتے ہیں. ان کا مقصود پاور نہیں، نظام عدل اور حقیقی آزادی ہے. آج اگر اقرار الحسن واقعی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو انہیں سمجھنا ہوگا کہ تبدیلی پارٹی لانچ کرنے سے نہیں بلکہ سسٹم سے وفاداری اور عوام کے درد کو سمجھنے سے آتی ہے. اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اقرار الحسن کی سوچ خوبصورت ضرور ہے لیکن غلط سمت میں جا رہی ہے، اور جو سمت عمران خان نے دکھائی ہے وہی اصل تبدیلی کا راستہ ہے.